بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج عید الفطر کی شام ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور آپ کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں آج بتاؤں گا کہ عید الفطر میں جو پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں، ان کا آج جو عید کی نماز تھی اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جو ذرائع نے بتائی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اختر مینگل صاحب کا بلوچستان میں جو دھرنا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کے کیا ممکنہ طور پر نتائج نکلیں گے، یہ دونوں چیزیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں آپ کی دعائیں، آپ کی نمازیں، آپ کی تراویح، آپ کے روزے سب قبول فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مانگا، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو سب عطا کرے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اڈیالہ جیل کی طرف، وہاں کیا ہوا۔ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ عموماً عمران خان صاحب کیونکہ جلسوں میں، تقریروں میں اسلام کی بہت زیادہ بات کرتے تھے اور آیات کا حوالہ دیتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتے تھے۔ تو اس طرح کا جو ان کا ایک کنسپٹ تھا، اس کو دیکھ کے اور پھر پی ٹی آئی کے لوگ اکثر یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ عمران خان اسلاموفوبیا کے اوپر کام کر رہے ہیں، اسلام کا امیج بہتر کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ عمران خان صاحب کی زندگی میں رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم بہت بڑی کنٹرڈکشن بھی دیکھتے رہے، تضاد بھی دیکھتے رہے۔ یعنی عمران خان صاحب کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو، ایسے کردار، ایسی چیزیں ان کے ماضی کی، ان کے حال کی، ان کے دوران حکومت کی، جو پھر اسلامی تعلیمات سے خاصی دور بھی تھیں۔ تو یہ ایک بہرحال عمران خان صاحب کی شخصیت کے اندر یہ ایک چیز ہے، لیکن وہ ڈومیننٹ جو انہوں نے رکھا، وہ یا جو نیریٹو ان کا بہت زیادہ پاپولر ہوا پبلک میں، وہ یہی ہوا کہ وہ ایک اسلام کے لیے کام کرنے والی شخصیت ہے۔ تو بہرحال آج جو انٹرسٹنگ سٹوری اڈیالہ جیل سے، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عید الفطر کی جو نماز ہے اس کے لیے عمران خان صاحب کو اور تمام قیدیوں کو ظاہر ہے رات کو آگاہ کر دیا گیا کہ اتنے بجے مسجد کی جو اڈیالہ کی جو مسجد ہے، یا شاید ایک سے زائد مساجد ہیں، ان کے اندر نماز ادا کی جائے گی۔ شاید وی آئی پیز کو الگ سے ٹریٹ کیا جاتا ہوگا اور قیدیوں کی الگ ہے، یا ایک ہے، بہرحال وقت ایک ہے نماز کا۔ تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ صبح جب وقت آیا نماز کا، تو اس وقت مستقل طور پہ وہ جو خدمت گزار ہوتا ہے، جو ایک کلاس پریزنرز ہیں لائک عمران خان یا کوئی بھی سابق وزیر اعظم ہوگا، تو وہ جو ٹریٹمنٹ اس کو دی جاتی ہے، اس حساب سے ان کو بہت زیادہ ان کو عمران خان صاحب کو بار بار جا کے یاد دہانی کروائی گئی، جگایا گیا کہ سر آئیں، نماز کا وقت ہے، عید کی نماز کا وقت ہے۔ لیکن ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب نے متعدد دفعہ انفارم کرنے کے باوجود، بندہ بھیجنے کے باوجود، خدمت گزار بھیجنے کے باوجود عید نماز ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ حسب روایت وہ شروع ہو گئے، کہتے جی خان صاحب کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ اور بھائی خدا کے بندے، ایک آدمی کو بار بار جگایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آئیں نماز پڑھیں، اور وہ اٹھے ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھی۔ بلکہ وہ حسن چٹھا صاحب ایک ہیں ٹویٹر کے اوپر، ان کا بڑا دلچسپ ٹویٹ ہے، میں لگا دیتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ تو ان کو بھی یہ اطلاع ملی ہے، اور یہ خبر زبان زد عام ہے کہ خان صاحب کو جگایا گیا، بتایا گیا کہ آئیں سر نماز پڑھ لیں، بٹ وہ نماز کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ تو خیر اڈیالہ جیل سے کہانی تھی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم 2-3 دنوں سے یہ شور سن رہے ہیں کہ بیک ڈور پہ بات چیت ہو رہی ہے، عمران خان باہر آ رہے ہیں۔ میں آج پھر آپ کو یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی نہ تو بات چیت ہو رہی ہے، نہ عمران خان کی باہر آنے کے کوئی امکانات اس وقت دور دور تک نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری دل بہلانے کے لیے، وہ جو کہتے ہیں نا، دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اختر مینگل صاحب کا دھرنا، وہ کہاں پہنچا۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ کوئٹہ کے قریب ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، ان کا دھرنا وہاں چل رہا ہے۔ اور آج عید کے دن ہی وہاں بھی بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ تمام جو ارد گرد کی مساجد تھیں، ان کے جو خطیب تھے، ان کو درخواست بھیجی گئی، ان کو جاوید مینگل کی کالز آئیں، ان کو اختر مینگل نے رابطہ کیا، ان کے باقی لوگوں نے رابطہ کیا، اور ان کو کہا کہ آپ تمام نمازیوں کو کہیں کہ وہ وہاں اختر مینگل کے کیمپ میں، ایک مولانا صاحب کو کہا گیا کہ آپ آئیں گے، نماز پڑھوائیں گے، اور وہیں پہ سب کو لے کے آئیں۔ تو اس کے باوجود جو آج وہاں جو نفری اس وقت بھی جو بتائی جا رہی ہے، وہ 250 سے 300 کے قریب ہے، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ اختر مینگل صاحب بضد ہیں کہ میں بلوچ قوم کا ہیرو ہوں، میں ان کا لیڈر ہوں، میں ان کا ترجمان ہوں، اور بلوچ قوم بھی بضد ہے کہ ہم آپ سے اب تنگ آ چکے ہیں، آپ کا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ۔
تو صورتحال بڑی وہاں بھی دلچسپ ہو رہی ہے. حکومت کے ساتھ مذاکرات کی امید لے کے اختر مینگل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایک میرے پاس آئے. ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے گورنمنٹ صاحب کے ساتھ جو ان کا آخری رابطہ ہوا اس میں اختر مینگل صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ میں دھرنا چھوڑ کے چلا جاؤں گا لیکن میرے پاس سینئر ترین لوگوں کا وفد آئے. اس میں انہوں نے چند نام لیے, ایک آدھ کسی وفاقی وزیر کا نام لیا, ایک آدھ انہوں نے بلوچستان سے نام لیا, لیکن اطلاع یہ ہے کہ گورنمنٹ نے انہیں منع کر دیا. گورنمنٹ ان کے ساتھ جو انگیج کر رہی ہے وہ شاید ڈپٹی کمشنر یا کمشنر لیول پہ کر رہی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کم از کم منسٹر لیول پہ اور پھر فیڈرل منسٹر لیول پہ مجھے کوئی رابطہ ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب مجھے کال کر لیں, شہباز شریف صاحب مجھ سے بات کر لیں, یا اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ شاید سرفراز بکھلی ان کو ڈائریکٹ ملنے چلے جائیں. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی نہ رابطہ کرے گا, نہ کوئی جائے گا, نہ کوئی ملے گا. حتیٰ کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کو پیغام بھجوایا ہے کہ اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ آئیں, رسماً فوٹو سیشن کریں گے اور میں یہاں سے چلتا بنوں گا. لیکن وہ بھی بہرحال ابھی تک ان کو اس طرف سے بھی مایوسی ہے. تو حالات و واقعات جو ہیں وہ مینگل صاحب کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. ایک بڑی سیاسی کال دے کے ایک بڑی سیاسی غلطی کر بیٹھے ہیں. ایک برم تھا ان کا کہ شاید ان کے پیچھے بہت لوگ ہیں اور یہی ایک وجہ تھی کہ ہمارے پالیسی ساز اکثر اوقات کبھی ان کے خلاف ایکشنز نہیں لیتے تھے. وہ اختر مینگل جو اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے لینا چاہتے تھے وہ لیتے تھے. اب پولیٹیکل اپوننٹس کو اپنے اسی کہ میرے ساتھ پبلک ہے اسی غرور میں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے تھے اور نجی جیلیں اور یہ ساری چیزیں تو خیر ان کی وہاں کی روٹین ہے. اور اسی طرح ووٹ حاصل کرتے وقت بھی ایک طرف جاوید مینگل کا بندوق بردار گروپ ساتھ دیتا تھا, دوسری طرف ان کا یہ برم ساتھ دیتا تھا کہ یہ بہت انفلوئنشل ہیں, پبلک بہت ہے. تو اختر مینگل صاحب سے یہ غلطی ہو گئی. جس نے بھی ان سے یہ کال یا یہ لانگ مارچ کروائی فائنلی وہ انہیں ایک ایسے گڑھے میں لے آیا ہے, ایک ایسے کونے میں لے آیا ہے کہ جہاں سے آگے کھائی اور پیچھے بھی کھائی. کہانی یہ ہے اس وقت اختر مینگل صاحب کی کہ اگر وہ دھرنا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بغیر کسی ریلیف لیے تو یہ جو انہوں نے ابھی اپنے سیاسی نظام میں جان ڈالنے کی کوشش کی, مارنگ کا سہارا لینے کی کوشش کی یا خواتین کا سہارا لینے کی کوشش کی, وہ ناراض ہوں گے. اور اگر وہ دھرنا جاری رکھتے ہیں تو پبلک ساتھ نہیں دے رہی. تو دونوں صورتوں میں وہ انتہائی پریشان ہیں اور اس وقت تک دھرنے کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی انہیں ایسا رسپانس نہیں آ رہا جو وہ چاہتے تھے. تو فدائی کا ایک سوسائٹ کا جو ایک انہوں نے وہ بھی کریٹ کیا, باقی چیزیں بھی کی, بٹ کوئی بات بن نہیں رہی. تو ابھی تک کی یہ اطلاعات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپڈیٹ آگے بھی ایک دو دنوں میں رکھیں گے. عید کے دن ہے, ظاہر ہے تھوڑی بہت مصروفیت بھی ہوگی, لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اور ہمارا یہ جو سلسلہ ہے گفتگو کا اور جو اپڈیٹ کرنے کا وہ آپ کے ساتھ اسی طرح جاری و ساری رہا کرنا. بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.